فرمایا کہ اتنی نعمتوں میں پالے ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن مشقتوں میں ڈال دیا۔ 10-11 سال تک جیل کاٹی یوسف علیہ السلام نے، لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے اللہ کی دعوت دی ہے، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ تو میرا ابا، میرے جو خاندان ہیں وہ سارے نبوت والے خاندان ہیں اور توحید کے قائل تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے، کسی اور کو نہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا عظمت عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ کہتے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ اس دنیا میں جب انسان نہیں تھے تو اس دنیا میں کون لوگ تھے، اس آسمان میں کون لوگ رہتے تھے؟ فرمایا کہ فرشتے تھے اور جن تھے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤ جس کی تخلیق مٹی سے ہو، خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اور فرمایا کہ خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ فرمایا کہ میں نے آسمان پہ جب ارادہ کیا بنانے کا تو کن کہا فیکون، وہ ہو گیا۔ زمین بنانے کا میں نے ارادہ کیا تو کن کہا زمین بن گئی۔ میں نے اور کسی مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا تو کن کہا وہ ہو گیا۔ جب انسان کی باری آئی تو فرمایا کہ خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ فضیلت اللہ نے انسان کو عطا کی، یہ اونچے درجے کی فضیلت انسان کوشش کر کے بھی حاصل کرنا چاہے تو کہیں خیال است و محال است و جنو نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ نے انسان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اونچے درجے کا ہے کہ اتنا اونچے درجے پہ لے گیا کہ فرشتوں سے بھی اونچا مقام ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے اللہ نے انسان ہی کو بلایا، اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے انسان ہی کو بلایا، فرشتے کو نہیں۔ فرشتے کو تو دم زدن کی مجال ہی نہیں کہ اللہ کی تجلیات کے قریب آ جائے۔ جبریل علیہ السلام جب 7 آسمان کراس کر گئے، سدرۃ المنتہا پہ جا کے بریک لگی، فرمایا کہ اللہ کے نبی آگے آپ اکیلا سفر کریں گے۔ فرمایا کہ جبریل آگے اکیلا کیوں سفر کرنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی وجہ یہ ہے کہ آگے اس حد سے میں ذرہ برابر بھی نکلا تو اللہ کی تجلیاں مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ میرے اندر اتنی جذب کی کیفیت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آگے کا سفر آپ نے طے کرنا۔ معلوم ہوا اللہ نے انسان کو اتنی فضیلت عطا کی ہے، فرشتوں کے مقام سے بھی اللہ کے قریب کر دی۔ فرشتے دور کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے قریب، اللہ کے نبی گئے ہیں، ادنو الیہ، قریب ہو جائیے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلایا اور فرمایا کہ نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہ میں نے قلم چلنے کی آواز سنی، اللہ کے عرش کو دیکھا، کرسی کو بھی دیکھا، دو قلم کرسی تینوں چیزیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے ہدایت کرائی، کوئی اور نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار قریب بلا کے کرایا ہو۔ فقط یہ فضیلت آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ انسان تھے، ملائکہ نہیں تھے۔ اللہ نے فضیلت انسان کو عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ فرمایا کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو مٹی کو گوندنے کے لیے کہا جبریل اسلام سے کہ مٹی گوندو۔ 1000 سال تک پڑا رہا، پھر اس کے اندر سڑانچ بھی آنے لگی، اس کے بعد پھر سوکا لی ہوئی اسی یعنی بجتی ہوئی مٹی سے اور پھر اس سڑانچ والی مٹی سے، خمیری مٹی سے، کہ ہم نے ایک شاندار انسان بنا دیا۔ اور جب انسان بن گیا، انسان چلنے پھرنے قابل ہو گیا، میری نعمتیں کھا رہا ہے، میری ہی قوت دے کے وہ قوت گویائی لے رہا ہے، میری ہی قوت دینے کے ساتھ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس زمین پہ چل رہا ہے، اور کھانے کے اسباب اس کے ساتھ لگا دیے، روزی کے اسباب اس کے ساتھ لگا دیے، صحت کے اسباب اس کے ساتھ لگا دیے، ساری نعمتیں اس کے ساتھ لگا دی، اور پھر جب سب نعمتیں اس کے ساتھ لگائی، میرے ہی ناشکری بول رہا ہے،
میرے ہی سامنے آگے کہتا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تم سے بڑا رب ہوں. فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میرے ہی مقابلے پہ آ گیا. فرمایا کہ نہیں نہیں، اس انسان کو ضرورت نہیں ہے، اس انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں نے اس کو بنایا ہے اور پھر بڑے اونچے درجے کا بنایا ہے. فرمایا کہ اللہ نے 4-5 قسمیں کھائیں انسان کی فضیلت میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین ایک درخت ہے، والزیتون زیتون بھی ایک درخت ہے، وطور سینین اور طور سینہ کی، وہذا البلد الامین مکہ کی. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے احسن طریقے سے بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے بنایا ہے. اور فرمایا کہ انسان کو بنانے کے بعد میں نے جو ہے نا فرشتوں سے کہا، اے میرے فرشتوں سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو. فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ فرمایا کہ انا خیر، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں اس سے. کیوں کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ میں اونچائی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اللہ نے فرمایا اس پہ لعنت مسلط کر دی. فرمایا کہ قیامت تک تیری تراندہ درگاہ ہے، تو ہمارے دربار میں نہیں آئے گا. معلوم ہوا کہ سجدہ اصل میں اللہ ہی کو تھا، انسان کو نہیں تھا. انسان کو سجدہ تو تھا ہی نہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ تعلیم سجدہ تھا، اللہ کو حکم بجا لانا تھا. فرشتوں نے اللہ کے حکم میں بالکل تاخیر کی نہیں. فسجد الملائکہ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. ابلیس لعین نے نہیں سجدہ کیا. آج بھی اللہ کے دربار میں راندہ درگاہ ہے. فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، میں ایسے لوگوں کو ذلیل کروں گا، ایسے لوگوں کو ذلیل کروں گا، ایسے ان کو راستے سے بھٹکاؤں گا کہ بس میں راستے سے بھٹکاتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں تو ان کو بھٹکا نہیں سکے گا. فرمایا کہ جب انسان اپنی پوری توجہ کے ساتھ خالق کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے. ہلکی سی مثال نبی کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں. جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کو جنت کی سیر کرائی. جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں، جنت میں جب چل رہے ہیں تو جنت میں کس کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی. پوچھے کہ جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے جو خادم بلال حبشی کی آواز ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کے چلنے کی قدموں کی آواز اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے. یعنی کہ اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کر دیا کہ ابھی تو دنیا میں ہے وہ چل رہا، لیکن اس پہ چلنے کی آواز کہاں پہنچائی. فرمایا کہ جنت میں ہے، جنت میں چلتے چلتے ایک دیکھا کہ لکھا ہوا تھا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نام کہ ان کی جنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آیا کہ چلو میں عمر فاروق کی جنت دیکھ ہی لوں. لیکن حیرت آئی، پیچھے ہٹ گئی، اتنا دل نہیں کیا. واپس آ کے فرمایا کہ میں نے تمہاری جنت دیکھی تھی اور باہر سے دیکھی تھی، کیا چلا جاؤں، لیکن میرے من میں گوارا نہیں کیا کہ عمر حیرت والا ہے. عمر حیرت والا ہے، اس کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو بڑا خیال کیا کرتے تھے. ارے سنگت کیا ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہو، خوشی کے وقت بھی تمہارے ساتھ ہو. یہ نہیں ہے کہ خوشی کے وقت تمہارے ساتھ ہے یا مشکل کا وقت پڑا ہوا ہے کسی وقت میں ہے. نہیں بھائی، مشقت کے وقت میں بھی نبی کے ساتھ کھڑے تھے صحابہ، اور مشقت کا وقت گیا ہے، راحت کا سلسلہ ہوا، آج تک صحابہ کو اللہ نے اونچے مقام عطا فرمایا ہے. اور تو اللہ نے نبی کی غلامی میں آنے کے بعد اس شخص کو، جس شخص کے بارے میں آتا تھا کہ نبی نے دعا کے ذریعے سے مانگا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعا کے ذریعے سے مانگا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا. تو بات کر رہا کہ اللہ نے انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے بہت ہی اونچے درجے کا مقام ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا کی ہے اور فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء قال انی اعلم ولا تعلمون. فرمایا کہ جب میں نے آدم